آپ حضرات جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما نما ولہ الشکر علی ما الہما، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه، إذا الخلائق بالغيب مكنونة وبنهاية العدم مقرونة، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى، العدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے کے امام کے نام پہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ ومنکر فوائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ صلوات۔ ایک بار اور اونچی آواز سے صلوات بھیج دیجئے، صلی علی محمد محمد۔ میں نے اس وقت گفتگو کے لیے کتاب الہی کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے لیکن ایک طویل آیت سے پہلے ہے۔ جس طویل آیت سے پہلے ہے اس کا بھی ذکر کر دوں گا، ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کیجئے۔ الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک۔ میرے بھائی یہ موبائل بند کر دیجئے، بس یہ تماشا بند کریں، مجلس کو مجلس رہنے دیں۔ الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، خبردار شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ یہ قرآن ہے، خبردار۔ یہ کیا ہے بھائی، مجھے کیوں دیا؟ تو خطبے سے پہلے دینی چاہیے تھی نا۔ یہ دعا کی گزارش کی گئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن مومنین کے لیے علیل ہیں دعا فرمائیں پروردگار عالم شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ صحیح ہے کہ میں آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور اس امام بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا شیعت میں رہنے والا کوئی یہ نہیں جانتا
کہ ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتوں میں کوئی اور مجلس پڑھتا ہوگا؟ کمال حیدر نہیں پڑھتے. صلی علی الحق من ربک. معین اور مقرر وقت ہے میرے پاس جو مجھے دیا گیا ہے، مجھے اس کے اندر بات مکمل کرنا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ خدا حق کے معاملے میں شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کسی کو قیامت تک کسی کو حق میں شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ حق کیا ہے، میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ نے حق میں شک کرنے کی اجازت نہیں دی. اب مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے، اس مقتدر مجمع سے کتاب الہی کی اس آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، کہ ذرا سا یہ بھائی جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، بس اب بیٹھ جائیے، آگے آنے کی کوشش مت کیجیے، بیٹھ جائیے وہیں، بیٹھ جائیے وہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. اللہ نے حق میں شک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی. کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اللہ نے اجازت نہیں دی کہ کوئی حق میں شک کرے. حق میں شک کرے تو اگر عالم اسلام کے 73 فرقوں کی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث سرکار ختمی مرتبت کی آ جائے کہ الحق ما علی و علی ما الحق، بھئی توجہ کیجئے گا، الحق ما علی و علی ما الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، خداوندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے. جدھر جدھر علی جائے علی کو نہیں موڑ دے. علی کو نہیں. خداوندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. دیکھیں صاحبان فہم ہیں، مجلس سننے والے لوگ موجود ہیں. بچوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، میں پہلی بار علاقے میں آیا ہوں، مجھے امام بارگاہ نہیں معلوم، مجھے یہ پتا ہے کہ اس علاقے میں ہے. مجھے باہر سائیں مری سائیں امیر سائیں مل گئے، میں نے کہا کہ مجھے امام بارگاہ نہیں معلوم، مجھے لے چلیے. اب توجہ کیجئے گا، سائیں امیر مری صاحب نے کہا کہ قبلہ آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتا ہوں. آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتا ہوں. میں نے کہا رستہ آپ کو بتانا ہے اور مجھے رستے منزل تک پہنچنا ہے. اگر آپ پیچھے چلے اور میں آگے چلا تو جانے کس گلی میں آپ مڑ جائیں مجھے پتا ہی نہیں چلے گا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا خداوندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک حق پیچھے ہے، علی آگے ہے. جو فہرست بنا سکو مجلس کے بعد بناتے رہنا. میں ابھی اس فہرست پہ گفتگو نہیں کر رہا کیا کیا حق ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں، صادق القول رسول کہہ رہا ہے الحق ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار، حیث ما دار بھی ہے، حیث ما کان بھی ہے. اور جو صاحبان علم تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں
کہ حیث و ما دونوں روایت ہوئے لفظ حدیث کے، اور حیث و ما دار سے زیادہ فصیح لفظ حیث و ما کان ہے، اس میں زیادہ بلاغت ہے. میں اس وقت اس پہ بھی نہیں روک رہا. پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائیں. اس کا مطلب ہے کہ علی آگے ہیں، حق پیچھے ہے. علی آگے ہیں، حق پیچھے ہے. کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں حدیث میں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور علی آگے حق پیچھے. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائیں. اور قرآن کہہ رہا ہے خبردار خبردار حق میں شک نہ کرنا. تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، جو خدا پیچھے چلنے والے میں شک گوارا نہیں کرتا، وہ آگے چلنے والے میں شک کیسے گوارا کرے؟ اور اگر بات چھڑ ہی گئی ہے، اگر بات چھڑ ہی گئی ہے تو اس منزل پر ایک فقرہ اور ہدیہ کر دوں، اور وہ یہ کہ پیچھے رہنے والا اگر سمجھ میں آئے، جو پیچھے ہے اگر وہ سمجھ میں آئے، تو جو آگے ہے وہ خود سمجھ میں آ جائے گا. جو آگے ہے وہ خود سمجھ میں آ جائے گا. ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. مریم اللہ، قرآن، مریم اللہ تمہیں ایک بیٹے کی نہیں بیٹے کی نہیں، کلمے کی بشارت دیتا ہے. بیٹے کی بشارت نہیں دیتا، کلمے کی بشارت دیتا ہے. اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے. عیسی ابن مریم، مریم وہ تیرا بیٹا عیسیٰ ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی وجیح ہے، وہ آخرت میں بھی وجیح ہے. تو اب لفظ پہنچ گئے تو کچھ عرض کروں. اللہ نے یہاں عیسیٰ کو بیٹا یا نبی یا مسیح کہنے سے پہلے کلمہ کہا ہے. کلمہ کلمہ. ابھی کسی تھوڑی سی عربی جاننے والے سے پوچھو کلمہ کیا، تو وہ کہے گا زبان کی لفظیں. کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے نہیں معلوم. قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کلمہ ہے، وجود عیسیٰ کلمہ ہے، سر سے پاؤں تک وجود عیسیٰ کلمہ ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے بتایا کہ صرف زبان کی لفظیں کلمہ نہیں ہوتی، صرف محمد الرسول اللہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے. دیکھیں عیسیٰ کے زمانے میں کلمہ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو صرف زبان کی لفظیں کلمہ نہیں تھی، سر سے پاؤں تک عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے. بات پہنچ گئی تو کچھ عرض کروں. عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا نبی کا وجود کلمہ ہوا کرتا ہے. اس پر ایمان لانے کے لیے جو کلمہ پڑھو گے وہ لفظیں ہیں، وہ بات کی ہیں، لیکن خود وجود نبی کلمہ ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، جو پیچھے نماز پڑھے گا وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھائے گا وہ 73 فرقے امت کے متفق ہیں کہ ایک نماز ابھی باقی ہے. 73 فرقے متفق ہیں ایک نماز ابھی باقی ہے. ایسی باقی ہے کہ جب ہو رہی ہوگی، اقامت ہو رہی ہوگی، جاؤ جا کر پڑھو ابن حجر عسقلانی کو، جاؤ جا کر پڑھو ابن جوزی کو، کہ جنہوں نے ابن حجر کو، جنہوں نے ان مسائل پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. جنہوں نے یہ لکھا کہ آخر وجوہات کیا ہیں، اب ان وجوہات پہ تو اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن یہ طے ہے ابھی ایک ہی نماز پہ گفتگو ہو رہی ہے اور میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. لیکن یہ طے ہے کہ جب اقامت ہو رہی ہوگی عیسیٰ آئیں گے، اور جب عیسیٰ آئیں گے تو مہدی آگے ہوں گے. اور اگر کسی کو دیکھنا ہو وقت ہوتا تو بتلاتا، مجبوری ہے کہ
اب وقت نہیں مجھے ظاہر ہے کہ میری تقریر کے لیے بچا، شاید مجلس تاخیر ہو گئی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت ہے اس میں بات مکمل ہو جائے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو صحیح بخاری دیکھے۔ جب عیسیٰ آئیں گے تو امام مہدی، نماز اقامت ہو رہی ہے، نماز تیار ہے، وہ کہیں گے آئیے آئیے آپ پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ کے ہوتے میں نہیں پڑھا سکتا، آپ کے ہوتے میں نہیں پڑھا سکتا۔ بڑے بڑے برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ نہ پڑھا سکنے کی وجہ یہ ہے، نہ پڑھا سکنے کی وجہ یہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، دو وجوہات سن لو اس وقت۔ نہ پڑھا سکنے کی ایک وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ عیسیٰ مریم کے لال ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ مریم کے لال ہیں، یہ مصطفیٰ کا لال ہے، یہ مصطفیٰ کا لال ہے، یہ زہرا کا لال ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ اگر سمجھ سکیں میرے بچے تو اسے یاد رکھیں، جیسے ابن جوزی نے، امام عسقلانی نے، امام قسطلانی نے، ابن حجر نے، سب نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ رسول اپنی صادق زبان سے یہ کہہ چکے تھے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو چونکہ عیسیٰ پہلے نبی تھے، ہمارے نبی سے پہلے تھے، اور ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، اب اگر وہ نماز پڑھا دیں گے تو لوٹ کر نبوت آ جائے گی، اس لیے کہ یہ امت ہمارے رسول کی ہے اور پڑھانے والا بیٹا رسول کا ہے۔ تو لا نبی بعدی کا مسئلہ، بھائی توجہ کیجئے گا، لا نبی بعدی کا مسئلہ ہے۔ اس کے معنی کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے نماز عیسیٰ نہیں پڑھائیں گے، مہدی پڑھائیں گے، مہدی پڑھائیں گے، اس میں ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ تو کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اگر امام قسطلانی، ابن حجر عسقلانی، ابن جوزی سب اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کے نماز پڑھانے میں ختم نبوت کا تحفظ ہے، تو مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے، جب 12ویں کی امامت ختم نبوت کا تحفظ ہے تو پہلے کی ولایت کیسے ہوگی؟ ختم نبوت سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں پڑھائیں گے۔ تو کون پڑھائے گا؟ مہدی پڑھائیں گے۔ اب جب امام پڑھائیں گے، واپس چلو آیت تک، مجھے واقعات نہیں سنانے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے عیسیٰ کلمہ ہے، عیسیٰ کلمہ ہے، تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے۔ اگر بچے پہلے سمجھ جاتے تو میں یہاں رکتا ہی نہیں۔ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھا رہا ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بدرجہ اولیٰ کلمہ ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھو یہ ساری تقریر کا ٹائم تو آؤ جاؤ میں ختم ہو جائے گا، یا تو میں تقریر کر لوں یا آنا جانا رکھیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، ٹھنڈی صلوات نہیں، اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ۔ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے، جو پڑھا رہا ہے وجود عیسیٰ کلمہ ہے۔ تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے۔
وجود عیسیٰ کلمہ ہے، تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھا رہا ہے تو وہ بدرجہ اولا کلمہ ہے نا، 12واں کلمہ ہے، پہلے پہ کیا بحث ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں، 12واں کلمہ ہے، پہلے پہ کیا بحث ہے؟ اور اگر بات پہنچ گئی تو اب جملہ یاد رکھنا، عیسیٰ کا وجود سر سے پاؤں تک کلمہ ہے، مریم کی گود میں ہیں تو کلمہ ہے، پہلے دن کے ہیں تو کلمہ قرآن کے مطابق، پہلے دن کے ہیں تو کلمہ ہے، مریم کے ہاتھوں پہ بول رہے ہیں تو کلمہ ہے، جوان ہو کر امت میں تبلیغ کر رہے ہیں تو کلمہ ہے، اٹھا لیے گئے تو کلمہ ہے، آئیں گے تو کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وجود عیسیٰ کلمہ ہے، اور تم کون سا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو؟ ہم کون سا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں؟ دنیا کون سا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے؟ کہ زبان کا کلمہ۔ زبان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اگر عیسیٰ کلمہ ہے تو مصطفیٰ کے محبوب الہی کے صدقے میں پیدا ہونے والا نبی تو کلمہ ہے، محبوب الہی کے صدقے میں پیدا ہونے والا نبی تو کلمہ ہے، تو خود رسول، ہمارا رسول، محبوب الہی، مصطفیٰ، رسول اعظم، تو وہ سب سے بڑا کلمہ تو وہی ہے جو انبیاء کو بھی پڑھنا ہے، جن پر ایمان لانا ہے۔ تو حق ہے نا مجھے پوچھنے کا، پڑھ کے تم مسلمان ہو جاؤ کلمہ، پال کے کلمے کو ابو طالب کافر رہے۔ واپس چلو، واپس چلو، الحق من ربک ولا تکن من الممترین، خبردار، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو جو پیچھے چلنے والے کو شک کرنے کی اجازت نہیں، پیچھے چلنے والے میں شک کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ آگے چلنے والے میں شک کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ دو لفظ کہیں، رسول کی 2 حدیثیں ہیں برابر برابر، الحق و مع علی، والی و مع الحق، القرآن و مع علی، القرآن و مع علی، و علی و مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جسے یہ حدیث نہ سمجھ میں آئے وہ صحیح مسلم اٹھائے، دیکھیں جو مجھے سنتا ہے وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، میں بہت کم شیعہ مسلک کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، میں عام طور پر اپنی گفتگو میں عالم اسلام کی بڑی کتابوں کے حوالے سے ہی گفتگو کرتا ہوں، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب صحیح مسلم کی حدیث ہے تو بھائی صحیح ہے، اس کی صحت پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ انی تارکم فیکم الثقلین، صلوات بھیجیے محمد والا، آئیے ایک اور صلوات بھیج دیجیے بلند آواز۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا۔ بیٹا باتیں بند کر دو، باتیں بند کر دو۔ آپ لاکھ مجھ سے بسم اللہ کہتے رہیں گے، میرے مزاج سے سب واقف ہیں، سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی تو میں مجلس پڑھتا ہوں۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بلند آواز، صلی اللہ۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت۔ وہاں کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے،
یہاں کہا کہ دونوں کو ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں. وقت ہوتا تو شاید حدیث ثقلین کے پورے لفظوں پہ گفتگو کرتا، لیکن جو اس کے ٹیکسٹ سے واقف ہے، متن سے واقف صاحبان علم تشریف فرمائیں، ان کو پتہ ہے کہ عالم اسلام میں یہ حدیث جتنے لفظوں کے ساتھ آئی ہے اس میں ایک لفظ شہرت رکھتا ہے اور ایک لفظ اسناد کے ساتھ حدیث کے ٹیکسٹ میں متن میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ترجمہ ایک ہی مشہور ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایک لفظ ہے لن یفترقا اور ایک لفظ ہے لن یتفرقا. دونوں لفظ حدیث کے صحیح الاسناد ٹیکسٹ میں آئے ہیں. شہرت صرف ایک ترجمے کو ہے، اور وہ ایک ترجمہ کیا ہے کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب لفظیں دو ہیں تو ایک ترجمہ مشہور ہوا تو دوسرا کہاں ہے؟ بتلاؤں؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ شرح میں رک جاؤں، بس آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جدا نہیں ہوں گے، لیکن جب دوسرا لفظ آ گیا تو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف جائے گا، نہ اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف جائیں گے. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں جاتا، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جاتے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جملہ کہوں، قرآن کبھی اہل فضائل میں کہہ رہا ہوں، قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں جاتا، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جاتے، قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں بولتا، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں بولتے. اس رسول نے کہا ساتھ ساتھ ہیں. یہ ساتھ ساتھ کے بہت سے معنی ہیں. یہ فقرہ یاد رکھنا، قرآن ان کے خلاف نہیں بولتا، یہ قرآن کے خلاف نہیں بولتے، قرآن ان کے خلاف نہیں جاتا، یہ قرآن کے خلاف نہیں جاتے. یہی وجہ ہے، فضائل میں کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ حسین کو قتل کر کے یزید اپنے اقدام پر قرآن سے کوئی آیت دلیل میں نہیں لا سکا. اس لیے کہ کوئی ظلم کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا. یہ ہے بڑی بنیادی وجہ. بیسک عقیدہ، بنیادی عقیدے کو پیغمبر نے اور قرآن کی آیتوں نے کیسے تم تک پہنچایا؟ کہاں روکا تھا میں نے آپ کو؟ القرآن و مع علی و علی و مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. الحق و مع علی و علی و مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. خداوندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. ایک معنی سن لیے، واپس آ رہا ہوں حدیثوں پہ. اب دوسرے معنی بھی سن لو. وہ دوسرے معنی کہ خداوندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے. اس فقرے نے بتایا کہ قیامت تک حق پیچھے ہے، علی آگے ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرے معنی یہ ہیں جب تک علی کے پیچھے رہو گے حق رہو گے، آگے بڑھو گے باطل ہو گا. صلوات بھیجیے بلند آواز سے. آگے بڑھے تو باطل ہو جاؤ گے. اچھا چلو بات کہہ ہی دیے تو پھر ایک بات اور کہہ دوں. صاحبان علم کی موجودگی میں پوچھ رہا ہوں، نماز قضا ہو جائے یا پڑھتے ہوئے باطل ہو جائے یا پڑھی ہوئی باطل ہو جائے، علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ دوبارہ پڑھو، ہے نا؟ روزہ باطل ہو جائے، علاج کیا ہے؟ دوبارہ رکھو. جہاں قضا ہے وہاں قضا کے ساتھ، جہاں کفارہ ہے وہاں کفارہ کے ساتھ، مگر رکھو. اس کا مطلب ہے کہ جتنے واجبات ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جتنے واجبات ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہے، جتنے فرائض ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ قضا ہو جائیں یا باطل ہو جائیں
تو جب تک جی رہے ہو پڑھ لو گے، لیکن رسول نے کہا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے، جو پیچھے رہے گا علی کے وہ حق رہے گا، جو آگے بڑھے گا وہ باطل ہو جائے گا۔ اب جو باطل ہوا ہے وہ نماز نہیں باطل ہوئی ہے، اب جو باطل ہوا ہے وہ روزہ نہیں باطل ہوا ہے، اب جو باطل ہوا ہے وہ اعمال نہیں باطل ہوئے ہیں، اب زندگی باطل ہو گئی۔ نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، حج کی قضا ہے، باطل ہو جائے تو دوبارہ ادا کر لو۔ اگر زندگی باطل ہو گئی تو قضا پہ تو ختم ہو جاتی ہے، کہاں قضا کرو گے؟ اور جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، ایک ہی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ قضا کے آنے سے پہلے میں آتا ہوں۔ آور حمدانی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، جا شیعہ مسلک کے شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی، شیخ مفید علیہ الرحمہ، جاؤ پڑھو جا کر کہ جن بڑے بڑے علماء نے نقل کیا اس بات کو کہ امیر المومنین نے آور حمدانی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ آور میں کیسے آپ سے عرض کروں، بیمار تھے، وقت نہیں ہے اتنا، مجھے واپس بات کو مکمل کرنا ہے۔ بیمار تھے، دنیا سے گئے مولا کے شہادت کے بعد، لیکن مولا پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرے کا رنگ زرد ہے، چہرے پہ زردی ہے۔ کہنے کیا بات ہے؟ کہا مولا بس، وہ سمجھ رہے تھے کہ بس بیمار ہوا، آخری وقت آ گیا۔ کہا مولا بس آخری وقت آ گیا، اب جانے والا ہوں، آخرت کی فکر ہے۔ دو جملے کہے علی نے، دو جملے کہے میرے مولا نے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور آخرت کے لیے پریشان بھی۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا آور موت سے پہلے علی آتا ہے، موت سے پہلے علی آتا ہے، چاہے مومن مرے یا منافق، چاہے مومن مرے یا منافق، موت سے پہلے علی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شرع کا وقت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب تک علی آ نہ جائے موت آتی نہیں ہے۔ تو یہ بچے شاید مجھ سے پوچھ لیں علی کے آنے پہ منافق تو علی کے خوف سے مر جاتا ہے، یہ مومن کیوں مرتا ہے؟ مومن اس لیے مر جاتا ہے اب انہیں دیکھ لیا، کسی کو دیکھ کے کیا کرے۔ آخری دو جملے ہو گئی گفتگو، 40 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا تھا، ہو گئی گفتگو۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، رسول نے کیا کہا؟ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اچھا بریکٹ لگا ہوا ہے، القرآن وما علی والی وما القرآن، بریکٹ لگا ہوا ہے۔ جب علی جوان ہوں گے تب حق علی کے ساتھ ہوگا۔ لاؤ کہیں بریکٹ ہے تو لاؤ۔ اچھا جب علی خلافت کی مسند پر آئیں گے تب قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا چلو یہ بھی رہنے دو۔ 13 رجب سے 21 رمضان تک تقریر ختم ہو گئی، 2 جملے آخری۔ 13 رجب سے 21 رمضان تک بریکٹ تو نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جہاں جہاں علی ہیں، یہ مت پوچھ لینا کہاں کہاں علی ہیں۔ دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 1.5 گھنٹہ پڑھتا رہوں گا، مگر مجبوری ہے کہ مجھے وقت نہیں دیا گیا 40 منٹ۔ یہ مت پوچھنا کہ کہاں کہاں علی ہیں، مجھ سے مت پوچھنا۔ اگر پوچھنا ہو تو تاریخ شیعت کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ سے پوچھنا، نہج البلاغہ کے کمپائل کرنے والے سید شریف رضی، ان کے بھائی سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ، ان سے پوچھنا، انہوں نے نقل کیا ہے کہ
6 مہینے جاری رہنے والی اسلام کی جنگ صفین میں جب علی نے ایک مرتبہ قیامت کا حملہ کیا، تلوار کھینچ کر، جاؤ واقعے کو دیکھو، تو مالک اشتر کہتا ہے، مالک اشتر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی نے حملہ کیا تو میں نے دیکھا شام کا لشکر 70 ٹولیوں میں بٹ گیا۔ بہت بڑا حوالہ دیا میں نے، تو شام کا لشکر 70 ٹولیوں میں، ٹکڑیوں میں بٹ گیا۔ یہ بات حیرت کی نہیں تھی، حیرت کی یہ بات مالک جیسا کہے، حیرت کی یہ بات تھی کہ شام کا لشکر 70 ٹکڑیوں میں بٹا اور ہر ٹکڑی کے پیچھے علی تھے۔ آخری جملہ، ہر ٹکڑی کے پیچھے علی تھے، ہر ٹکڑی کے پیچھے علی تھے۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ مالک کو جب تعجب ہوا تو مالک نے پلٹ کر لشکر میدان کے اس مقام سے وہاں آئے جہاں علی کا خیمہ تھا، علی کے خیمے کا پردہ ہٹایا تو مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر مجلس کے بعد کوئی کہے، اگر مجلس کے بعد کوئی کہے کہ شیعہ مسلک کا حوالہ ہے تو میرے پاس برادران اہل سنت کے مسلک کا بھی حوالہ موجود ہے، ایک اور واقعے پر جو اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے، لیکن میں ابھی اس پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ آخری جملے نہ اس کا ذکر اس وقت ہے، بس حوالہ دے دیا، اسے یاد رکھیے گا۔ بند کر لو بیٹا، موبائل بند کرو، توجہ سے سنو، ورنہ اپنی اولاد کو کیا سناؤ گے؟ موبائلوں میں ذکر علی مت رکھو، میری قبر میں میرا موبائل نہیں جائے گا، میری قبر میں میرا موبائل نہیں جائے گا، میں جاؤں گا۔ فرشتہ جب پوچھے گا تیرا مولا کون ہے، تیرا امام کون ہے، تو جواب مجھے دینا ہے۔ عادت ڈالو اپنی نسلوں کو کہ دل و دماغ میں علی کا ذکر رکھیں، موبائلوں میں نہیں، تاکہ اس کی برکتیں تمہارے لہو میں پہنچیں۔ حافظے کمزور کر دیے تم لوگوں نے قوم کے موبائلوں میں رکھ رکھ کر۔ قوم کے بچے بس دیکھ کر بتاتے ہیں، حافظہ ہی کام نہیں کر رہا کسی کا۔ سید مرتضیٰ لبولوداں نے لکھا کہ ایک مرتبہ مالک میدان کی صف سے خیمے کے دروازے پر آئے، پردہ ہٹایا، پردہ جو ہٹایا تو دیکھا علی مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلمان مالک روک گئے، علی کی نماز ختم ہوئی۔ جیسے ہی علی کی نماز ختم ہوئی، علی نے دیکھا، اٹھ کر آئے، کہ مالک کیا بات ہے، مالک کیا بات ہے؟ کبھی سوچنا اس بات پر کہ حق کہاں کہاں ہے، پھر میری بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیا کہا۔ تقریر ختم کر دی میں نے۔ ایک مرتبہ ہم کہا مالک کیا بات ہے، کہ مولا 70 ٹکڑیوں کے پیچھے بھی تم، وہاں بھی تم، یہاں بھی تم۔ تو ایک مرتبہ علی نے مالک کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ مالک تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ مولا قرآن میں کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر چاہو رخ کر لو، اللہ کا چہرہ ہر طرف ہے۔ تم جدھر چاہو رخ کر لو، آخری جملہ، اللہ کا چہرہ ہر طرف ہے۔ دیکھا آپ نے، مجھے واقعہ پڑھنا نہیں تھا۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ آخری فقرہ، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ تو اب بریکٹ تو نہیں ہے نا، جہاں علی ہیں وہاں قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ تقریر کا آخری جملہ، جب رسول کی 2 حدیثوں سے طے ہو گیا کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ ہے،
قرآن کے ساتھ علی، علی کے ساتھ قرآن، حق کے ساتھ علی، علی کے ساتھ حق. تو اگر علی کہیں گواہی دینے آ جائیں تو یاد رکھنا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہو گئی گفتگو. دو جملے مصائب کے سن لو. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اسے پڑھ رہا ہوں. صرف مقاتل میں نہیں ہے، ہمارے تاریخ شیعت کے، انہی مقاتل سے ہٹ کر ہمارے تاریخ شیعت کے کچھ ایسے اکابر علماء ہیں جنہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. دیکھو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کون فضائل کیسے سن رہا ہے، لیکن مصائب میں مجلس کا ادب ہمیشہ یاد رکھو اور بچوں کو بتاؤ. پڑھنے والے کو گھور کر مصائب نہیں سنے جاتے. تمہارے ائمہ کا فرمانا ہے جو روئے، رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. تو اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بناؤ، رونے والے کی صورت بناؤ. وقت ہوتا تو بہت سی باتیں کہتا، خبردار اس کو ریاکاری کوئی نہ کہے، اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے رمضان کے واجب روزے کے دنوں میں میں روزہ نہ رکھ سکوں اور مجھے مجمع عام میں آنا پڑے، تو شریعت کا حکم ہے ایسے نہ آؤ کہ لوگ تمہیں کھاتا پیتا سمجھے کہ تم شکم سیر ہو. ایسے دکھائی دو کہ روزے دار ہو. سمجھ میں آیا؟ تو صورت بناؤ، عزادار کی صورت بناؤ. اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو ہائے حسین کہا کرو اور نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا کرو، پڑھنے والے کو گھورا مت کرو. یہ ہے مجلس کا ادب مصائب کا. چھوٹا سا واقعہ ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. طویل رستہ تھا، طویل راستے کے بعد 1 سال کی قید، لیکن سارے راستے میں تانا دینے والے ملے. بھئی یہی مصائب ہے. تمسخر اڑانے والے ملے، صدقے کے اخروٹ اور کھجورے اور روٹی پھینکنے والے ملے، پانی دکھا کر بہا دینے والے ملے، تازیانہ مارنے والے ملے، تماشا دیکھنے والے ملے. کوئی ایک ایسا نہ ملا جس نے قافلے سے آ کر پوچھا ہو کب کے پیاسے ہو، کب سے پانی نہیں ملا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. قافلے کو جس راستے سے دمشق لے جایا گیا وہ اسقلان کا رستہ ہے. وہاں سے ذرا پہلے یہ واقعہ پیش آیا. راہ سے گزرتے ہوئے ایک بستی تھی، اس بستی کے باہر سے قافلہ گزر رہا تھا کہ وہاں پر ایک عورت بہت سارے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ تازہ کھانوں کے، ابھی تیار کیے ہوئے کھانوں کے خوان سجائے ہوئے تھال لے کر آئی اور اس نے کہا قیدیو یہ کھانا میں تمہارے لیے لائی ہوں. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. دیکھو اگر کبھی تم سے کوئی پوچھے کہ چیخ مار کے کیوں روتے ہو، اونچی آواز سے کیوں روتے ہو، تو اس میں حیا نہ کرنا، کہہ دینا حسین نے کہا تھا. بتاؤں کہاں کہا تھا؟ حسین نے اس وقت کہا تھا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے.
جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاسکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو پہلے میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب سنو کوئی غربت میں بے جرم و خطا مارا گیا تو پہلے مجھ پر چیخ مار کے رونا۔ کبھی حیا نہ کرنا چیخ مار کر رونے میں۔ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ امام سجاد نے فرمایا ہم اسیر، ایک ہوتا ہے چیخ مار کر رونا، ایک ہوتا ہے گھٹ گھٹ کے رونا، سسکیوں سے رونا۔ امام کہتے ہیں عاشور کے بعد جب ہم اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا راہ کوفہ و شام میں، تو اگر ہم میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیانہ مارا جاتا تھا۔ تو کبھی حیا نہ کرنا۔ اور برادران اہل سنت نے ایک حدیث لکھی ہے جس کو امام شبلنجی نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام باقر اپنے غلام کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ کعبے کو دیکھ کر امام باقر چیخ مار کے روئے۔ غلام نے کہا لوگ اسی لیے اب بلند آواز سے نہیں روتے کہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے دوسرا دیکھ کر کیا کہے گا، خبردار اس میں حیا نہ کرنا۔ امام باقر سے غلام نے کہا مولا حاجیوں سے کعبے کا صحن پٹا پڑا ہے، اتنے لوگ ہیں، آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے، آپ چیخ مار کر رو رہے ہیں۔ تو امام باقر نے کہا اگر کچھ کہیں گے تو کہنے دو، یہ چیخ مار کر رونا اللہ کو پسند ہے، یہ چیخ مار کر رونا اللہ کو پسند ہے۔ ہو گئی گفتگو۔ ایک مرتبہ وہ عورت خان سجا کر آئی، اس نے کہا جہاں کوئی سب تانا دینے والے تھے، سب تمسخر اڑانے والے تھے، سب ظلم کرنے والے تھے، وہاں وہ عورت کھانے لے کر آئی۔ اس نے کہا قیدیوں کھانا کھا لو۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب زینب نے ناقے سے آواز دی، جنہوں نے بالوں سے منہ چھپایا ہوا تھا، سر پہ چادریں نہیں تھی بیویوں کے، ناقے سے آواز دی بی بی راستے میں سب تمسخر کرنے والے ملے، تانا دینے والے ملے، کسی نے پانی کو نہیں پوچھا، تو کہہ رہی ہے کھانا کھا لو، کھانا لائے ہیں، تو کون ہے اور کیوں لائی ہے یہ کھانا؟ سنو گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بی بی 50 برس پرانی بات ہے، ایک باپ کی ایک 5 سال کی بیٹی بیمار تھی، طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا، وہ رسول کے پاس مدینے لے کر گیا، اور اس نے رسول سے کہا اللہ کے رسول طبیبوں نے میری بیٹی کو لا علاج قرار دے دیا، میں آپ کے پاس لایا ہوں، میری بچی کو شفا دے دیجئے۔ رسول کی گود میں اس وقت ان کا نواسا حسین بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ رسول نے نواسے کو اشارہ کیا، نواسے نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی کو شفا ہو گئی۔ جب باپ چلنے لگا تو باپ نے کہا اللہ کے رسول میرے لائق کوئی خدمت جو میں آپ کے گھرانے کی کر سکوں؟ کہا کچھ نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا تو رسول نے کہا اچھا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر تیرے گھر کے سامنے سے کبھی قیدی گزرے تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ وہ کہتی ہے بی بی وہ بچی میں ہوں، پہلے میرے ماں باپ اور اب میں 50 برس سے منتظر ہے، روز کھانا لے کے شہرہ پر آتے ہیں، آج کا آخری جملہ، آج قافلہ آیا ہے۔ زینب نے کہا تو نے حسین کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا بی بی وہ میرے موصل ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ زینب نے کہا وہ دیکھ نو کے لیزہ پر حسین کا سر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون